مصنف شوکت تھانوی کی مزاحیہ تحریر سسرالی رشتہ دار حصہ اول پارٹ 1۔ میں ایک داماد ہوں اور میں نے جلد بازی سے کام لے کے شادی کے معاملے میں صرف بیوی کے سلسلے میں تو ضروری تحقیقات کر لی تھی کہ کیا عمر ہے، صحت کیسی، صورت و شکل کا کیا عالم ہے، تعلیمی استعداد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سر پر ہاتھ رکھ کے رونا پڑتا ہے کہ کیوں پوچھا تھا کہ ان میں کتنی خالائیں، کتنی نانیاں، دادیاں، چچیاں، تائیاں، بہنیں و بھاوجیں اور کتنے اس قسم کے مرد رشتہ دار ہیں۔ اس رشتہ داروں کے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو جبراً رشتہ دار سمجھنا پڑے گا، کتنے ایسے عزیز ہیں جن کو اخلاقاً عزیز ماننا پڑے گا۔ پھر ان کے بعد عزیزوں کی باری آتی جن کو انتظاماً عزیز کہا جاتا ہے، پھر انتقاماً عزیز بن جانے والوں کی باری آتی ہے۔ جغرافیائی رشتہ دار آخر میں جغرافیائی رشتہ دار کہلاتے ہیں، مثلاً خالہ، ہمسائی، چچا، پڑوسی وغیرہ کی تحقیقات نہ کرنے کا نتیجہ یہ کہ دل غریب ادھر ہے ادھر زمانہ ہے، ایک سے ایک سسرالی رشتہ دار ادھر۔ روز دیکھ لیجئے جو محبت چھڑکنے دھرا ہوا ہے، غریب خانے پہ دفتر سے تھکے آ رہے، بھوکے پیاسے، دماغ کا عرق نکلوائے ہوئے، سکون کی تلاش میں گھر پہنچے گی، دیکھتے کیا ہے، میٹھے پانی کی بوتلیں بقا کھل رہی ہیں، مرغ ذبح ہو رہا ہے، خانسامہ باورچی خانے میں پتیلیوں سے ورزش کر رہا ہے، اندر سے ایسے قہقہوں کی آوازیں آ رہی ہیں گوئے جیسے کوئی بیچارہ آصبی خلل میں مبتلا ہے۔ کسی ملازم سے پوچھا یہ گھر کس کے نام الاٹ ہو گیا؟ معلوم ہے کہ بیگم صاحبہ کے کوئی پھوپھا میاں و عیال تشریف لائے، جلد جلالت آئی بلا کو ٹالتو کو وظیفہ پڑھتے ہوئے جو گھر میں داخل ہوئے تو بیگم صاحبہ خوشی سے بدآواز دوڑی ہوئی تشریف لائیں۔ ارے آپ کو خبر بھی ہے کون آیا ہے؟ پھوپھا، میاں، پھوپھی، نجو، جگنو، چھمی، لاڈو، رانی، آئیے نا، آپ تو دیکھا بھی نہ ہوگا، ان سب کو بڑا انتظار کر رہے ہیں آپ سب کا، کچھ بتائیے تو صحیح کون پھوپھا تشریف کر لیے ہیں؟ جو وہ پرسوں آئے تھے وہ بھی تو پھوپھا تھے۔ احمق سمجھ کے مسکرائے، ارے وہ تو ذرا دور کے پھوپھا تھے، ان سے ذرا قریب کے پھوپھا ہیں، ابا جان کے رشتے میں خالہ زاد بہن کی سگی نند ہے، تو ہماری شادی پہ نہ آ سکی تھی۔ پھوپھا میاں بیچارے ایک جھوٹا مقدمہ چل گیا، انہوں نے مطلب یہ کہ اب آپ آئیں تو محبت کے لوگ ہیں، آپ بہت خوش ہوں گے، چلیے میں چائے لگواتی ہوں، سب کے ساتھ آپ بھی پی لیجیے۔ اب جو ذرا ان کے پھوپھا کے پاس پہنچے، جی چار ان سے مزاج پوچھنے کے بجائے گھی کا بھاؤ پوچھنے، چڑھی ہوئی داڑھی، بڑا سا پگڑ، خوفناک آنکھیں، پہاڑ کا پہاڑ انسان، ہماری شادی کے زمان میں اس شخص پہ جھوٹا نہیں بلکہ ڈکیتی کے سچی مقدمہ چل رہا ہوگا۔ آنکھیں چار ہوتی ادھر کے مارے عرض کیا، السلام علیکم۔ وہ ایک دم سے وعلیکم السلام کہہ کے ہم پر حملہ آور ہو گئے اور اس زور سے مسافر فرمایا کہ بھتیجے کا سہاگ ٹمٹما کے رہ گیا۔ زور کر رہے ان کی علیت محترمہ تشریف لائیں، آگے بڑی بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پہ آ گیا، بڑی سعادت سے کہا، مرنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیتے محترمہ، یعنی خوش دامن دعائیں دیتی ہوئی ہٹ گئیں۔ اب جو نظر پڑتی صاحبزادے ہمیں ٹینس کا بل لے لیے، ایک پتھر سے کھیل رہے ہیں اور ہم پر وقت پڑا، ہم سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بلّہ جس کا ہم لان ٹینس میں چیمپئن شپ کھیلنا ہے، بلے پہ فاتحہ پڑھ پائے تھے کہ ایک نہایت گھراؤنی صاحبزادی ہاتھ میں 2 پیپر ویٹ لیے ہوئے نظر آئیں۔ لپک کر لکھنے کی میز سے جو دیکھتے تو وہاں روشنائی کا سیلاب آ چکا تھا، کاغذات روشنائی میں ڈوب کے خشک ہو چکے تھے، ابھی رونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ڈریسنگ ٹیبل پر زلزلہ آ گیا، چھوٹی بڑی شیشیاں آپس میں ٹکرانے لگیں اور ایک آدھ گر بھی گئیں۔ دیکھتے کیا ایک برخوردار ٹیبل کے نیچے سے نکلے، ہم نے سر پیٹ لیا، بیگم باہر کی آواز آئی، چائے لگی، لہٰذا خون کے گھونٹ پیتے ہوئے چائے کی میز پر آ گئے۔ مہاجر چائے کی پیالی سے تشریح میں چائے انڈیل کے شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ نوش فرما رہے تھے۔ محترمہ کیلا کھا چکنے کے بعد اپنے بچوں کو تقسیم فرما رہی تھیں، خشک میوے جیبوں میں بھرے جا رہے تھے، بادام چھیننے کی کوشش میں نئے سائٹ کی کیتلی ایک زمزمے کے ساتھ فرش پر گر کے چکنا چور ہو گئی۔ غشی کے دورے پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں، مذاقہ تو تھا، پھوپھا صاحب نے ادھر سے اور پھوپھی صاحب نے ادھر سے صاحبزادے کو 2 ہاتھ رسید کر کے فضا کو اور بھی نغموں سے لبریز کر دیا۔ خودکشی کرنے کو جی چاہنے لگا، خدا خدا کر کے ہی طوفان تھما تو پھوپھا صاحب نے تشریف آوری کے کچھ وسعت سے بیان فرمایا کہ ہاتھوں کے توسے اڑ گئے، مقدمہ چل جانے کی وجہ ملازمت جاتی رہی، لہٰذا ملازم تشریف لائیں اور جب تک خاکسار ان کے ملازمت کے انتظامات نہیں کرتے چلنے والے نہیں۔ عمر پینشن لینے کے لگ بھگ، تعلیم خواندہ کانسٹیبل بھرتی ہو کے رشوت پکڑ لی گئی اور دھرے گئے دل خانہ خراب کے بدلے وہ تو کئی خوش نصیب تھے کہ قالین رانی سیکھنے جیل میں نہیں گیا۔ خیر یہ تو جو کچھ ہو، سوال تو یہ تھا کہ آخر اپنی کس جیل سے ملازمت نکال کے ان کے حوالے کرتے کہ ہماری بیوی کے محترم پھوپھا یہ لیں ملازمت، برخوردار اس خاموشی سے کام نہیں چلے گا، تم کس قدر اثر و رسوخ کے آدمی ہو، ذرا اچھی سے اچھی ملازمت پھیلائیں گی، اور میں تو اس کو اپنے خاندان کے لیے نعمت غیر متغیر سمجھتا ہوں، تمہارا ایسا بارسوخ برخوردار ہے، میرے گھر کا خرچ 250 روپے ماہوار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملازمت ایسی ملے کہ سب خرچے پورے ہو جائیں، اطمینان رکھیے، کہہ دیا ہے بس۔ بیگم صاحبہ نے کہا، نوکری مل گئی، اس کی کوشش میں ٹل نہیں سکتی، آپ کو بھول کے چپ رہنے کا ہمیں اشارہ کر دیا، لہٰذا ہم کو کہنا ہی پڑا۔